بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسری پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 5 جمادی الاول ہے، 9 دسمبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں اور حوادث پیش آ رہے ہیں، ان کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے معزز مہمان گرامی ہمارے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جو خصوصی واقعہ، جو ایک افسوسناک واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ، ایک انسانیت کی تاریخ پر ایک بدنما داغ، سیالکوٹ کا واقعہ جو ہوا، جہاں پر ایک جیتے جاگتے انسان کو جو ہے وہ ایک بے دردی کے ساتھ قتل کر کے پھر اس کو جلا دیا گیا، جس سے پوری دنیا کے اندر کیا پاکستان کا امیج بنتا ہے، کیا عالم اسلام کا امیج بنتا ہے، کیا تعلیمات اسلامی کا امیج بنتا ہے۔ تو ہم تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور اس کا بداوا کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کی روک تھام، آنے والے ایام میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کچھ سنجیدہ اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں یا ہنوز وقت کو آگے ڈھکیل کر اپنی حکومت کے ایام پورے کیے جا رہے ہیں۔ تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی معروف شخصیت علامہ امین شہیدی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی قبلہ تمیدی گفتگو ہو جائے۔ یہ جو واقعہ ہوا ایک افسوسناک اور یہ ایک تسلسل ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے، اور نہ یہ لگتا ہے اس معاملات کو دیکھ کر کے اللہ نہ کرے کوئی اور واقعہ ہو، مگر یہ آخری واقعہ بھی لگتا نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ تمام چیزیں، وہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ تو یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے، اس کا کیا معاملہ کیا ہے، کیوں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں پاکستان میں؟ میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر آواز بھی اٹھائی ہے اور آج کے اس بات کے ذریعے سے آپ اپنے سامعین تک اس مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس طرح کے واقعات اچانک نہیں ہوتے۔ جب تک کسی معاشرے کے اندر اخلاقی انحطاط اور روحانی اقدار اور معنوی اقدار کی پامالی اس حد تک پہنچ جائے کہ ان کے اندر کا انسان مر جائے، اس طرح کی حرکات کے ذریعے سے ان کے اندر کے انسان کی اصل شکل سامنے آتی ہے۔ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ شب قدر میں ایسے واقعات ہوئے، پشاور میں کئی بار ایسے واقعات ہوئے، مردان میں، چارسدہ میں ایسے واقعات ہوئے، لاہور میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں۔ سیالکوٹ ہی میں 2 بھائیوں کو پہلے اسی طرح کے واقعات میں مارا گیا، جلایا گیا۔ تو پنجاب کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے واقعات کی مثالیں ملتی ہیں۔ میرا خیال ہے اگر گزشتہ سالوں کے دوران ہونے والے واقعات کہ کیوں ایسے واقعات جنم پاتے ہیں، اس کا جواب سمپلی یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر عقل کے فروغ کے بجائے، انسانوں کی تربیت کی بجائے ان کو شارٹ کٹ رستہ دکھا دیا جائے کہ تم کسی شخص کو اگر اس نیت کے ساتھ قتل کر دو گے تو فوراً تم جنت پہنچ جاؤ گے۔ جنت پہنچنے کا شارٹ کٹ ایسا رستہ جس میں صرف دوسروں کو مارنا ہی اس کے دروازے کو کھولنے کا باعث ہو اور اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہ ہو، تو یقیناً لوگوں کے اندر اس کا اسی حساب سے اثر پڑتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ گزشتہ 40 سالوں کے اندر جو کچھ اس ملک میں ہوا، ارد گرد کے ممالک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان واقعات نے، ان پالیسیز نے ہمیں مجموعی طور پر ایک ایسی قوم میں تبدیل کر دیا ہے جو نفسیاتی طور پر مریض ہے اور جن کے اندر شدت پسندانہ جذبات اپنے عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ اسلام کے نام پر
اسلام کی روح کو ڈیمیج کرنے کو ہی ہم دین سمجھنے لگے ہیں، اور مسجد کے مولویوں اور محراب کے اماموں اور ممبر کے خطیبوں نے اپنی جیبیں بھرنے اور اپنے مریدوں کی تعداد میں اضافے کے لیے من گھڑت روایات، کمزور روایات اور من مانی تعبیریں پیش کر کے امت مسلمہ کے اندر تفریق، نفرت اور اس طرح کے وحشی پنے کو فروغ دیا ہے۔ اگر آپ اسی واقعے میں دیکھ لیں تو آپ کو جو عجیب پہلو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں 20 سے 30 سال کے درمیان کے جوان آپ کو نظر آئیں گے، اس سے زیادہ بڑی عمر کا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ دوسرا صحیح۔ اندوہناک پہلو یہ ہے کہ اس واقعے کے انجام کے موقع پر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، صرف فیکٹری ملازمین ہی نہیں تھے، بلکہ اس شخص کو جب فیکٹری کے اندر مارا جا رہا تھا تو اس وقت اس کو مارتے مارتے وہ باہر مین روڈ پر لے آئے ہیں، اور مین روڈ پر بھی لوگوں نے مارنے والوں کا ساتھ دیا ہے، اس مار کھانے والے کا ساتھ نہیں دیا۔ نہیں دیا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو سب نبیًا فقتلوہ، جس نے نبی کی توہین کی اس کو قتل کر دو۔ نعرہ سنا، پھر نعرے والوں کے پیچھے چل پڑے، مارنے والوں کے پیچھے چل پڑے، یہ دیکھے بغیر کہ جو مار کھا رہا ہے اس نے واقعاً ایسا کوئی جرم کیا ہے، جو مار کھا رہا ہے اس نے واقعاً ایسی کوئی توہین کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم من حیث القوم آہستہ آہستہ انسانیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کا حیوان مزید بڑا ہوتا اور پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے معاشرے کو وحشت و بربریت کے ایک ایسے آتش فشاں میں تبدیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں جب کبھی کوئی شخص صرف ماچس سلگا لے بارود پھٹنے کو تیار ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری دو طبقات کی ہے بنیادی طور پر۔ ایک طبقہ عمرا کا ہے، عمرا سے مراد حکمران، اور دوسرا طبقہ علماء کا ہے۔ علماء سے مراد وہ لوگ جو انسانوں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حکمرانوں کے ہاتھ طاقت ہے اور علماء کے منہ میں زبان ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دو یہ نعرہ کہاں سے طاقتیں تو پھر ظاہر ہے معاشرہ کسی اور ڈگر پر چل پڑے گا، لیکن اگر ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں صرف وقتی مفادات کے فروغ کے لیے یہ دونوں طبقات ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، سے قطع نظر، تو پھر معاشرہ یقینی طور پر تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ آج کا یہ جو دور ہے پاکستان کے اندر، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اس مہنگائی کے نتیجے میں بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری کے نتیجے میں لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ شکار لوگوں کے درمیان اگر آپ کسی مسئلے پر کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہیں تو وہ اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بس ایک نعرہ آپ لگا دیں، فرسٹریٹ لوگ فوراً سڑکوں پہ اتر آئیں گے، اور اس کے بعد اپنی فرسٹریشن کبھی گاڑیوں پر نکالیں گے، کبھی سڑکوں پر نکالیں گے، کبھی راہ چلتے ہوئے راہگیروں پر نکالیں گے، اور کبھی جو سامنے فورسز ہیں ان پر نکالیں گے۔ اس کی مثالیں ہم نے گزشتہ پورے سال میں دیکھی ہیں۔ یہ نعرہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ تو سیرت کے بالکل منافی ہے۔ سیرت تو بتا رہی ہے کہ آپ کے اوپر کچرا اچھالا جاتا ہے، آپ اس کی عادت کرتے ہیں۔ آپ نے تو نہیں کہا کہ اس کا گلا گھونٹ دو، اس کو باندھ دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو۔ آپ نے تو کبھی ایسی کوئی مثال ملتی نہیں۔ یہ نعرہ کہاں سے آیا کہ جو اور اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ کہاں سے؟ اس کے اوپر تدارک کیوں نہیں ہوتا؟ تعزیرات پاکستان کے حساب سے اس کے اوپر پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ جی اللہ صاحب، آواز آپ کو اگر ہماری آ رہی ہے تو
जी नाज़रीन, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है तो इंशाल्लाह अभी दोबारा क़िबला हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इसके ऊपर हम तफसील से बात करना चाह रहे हैं मसला नहीं कि जी बल्कि क़िबला। मैं अर्ज कर रहा था कि मसला सिर्फ इस नारे का नहीं है और आज का हाँ नहीं हाँ है। माशरे को इस डिगर तक पहुंचाने के लिए एक लंबी मुद्दत चाहिए। गुज़श्ता 40 सालों के दरमियान हमारी रियासत ने जो पॉलिसीज अपनाई, उन पॉलिसीज के नताइज हैं और उसका ये फल है जो आज 2021 के दिसंबर में हम काट रहे हैं। वरना इसकी जड़ें बहुत माजी में जाकर आपको मिलेंगी। अगर आप अफगानिस्तान की जंग, अमरीकियों के वरूद और मुजाहिदीन के नाम पर पाकिस्तानी मदारिस के इस्तेमाल के प्रोजेक्ट को देखें, तो वो जमाना था जब हमारी रियासत और मुल्लायत दोनों ने मिलकर इस मुआशरे में शिद्दत पसंदी का बीज बोया और ताकत के इजहार को दीन करार दिया, दीन के नाम पर सही। जंग का आगाज किया। अब ये जो दीन के नाम पर जंग होती है तो उसमें इंसान जन्नत की तलाश में निकलता है। लिहाजा आम सादलोह जवान जिसको पैसा भी मिल रहा है डॉलर की सूरत में और जहाद में शिरकत का सवाब भी मिल रहा है, मरने की सूरत में जन्नत भी मिल रही है और जिंदा बच जाने की सूरत में वो गाजी और हीरो बनकर माशरे के सामने अपना कद भी बुलंद कर रहा है। तो ऐसी फजा में जाहिर है हर जवान ये चाहेगा कि वो इससे भरपूर तौर पर इस्तेफादा करे। तो गुज़श्ता 40 सालों में हमारे इसी माशरे के अंदर इस तरह की फजा बनी और उसके नतीजे में जो चीजें सामने आई वो क्या है? वो हमारे जहादी हैं, वो तालिबान हैं, तहरीक तालिबान, वो TTP हैं, वो सिपाह साहबा हैं, वो लश्कर जंगवी हैं, वो हरकतुल अंसार हैं, वो लश्कर बदर हैं, वो लश्कर तैयबा है, वो जैश मोहम्मद है। ये सिलसिला आज का नहीं है। तवील जब फहरिस्त आपने है, तवील माशरे के एक तबके को असलहा भी दिया, पैसा भी दिया और लोगों की जान लेने की इजाजत भी दे दी, तो उन्होंने जी हाँ। जहां पर अफगानिस्तान के अंदर जाकर दुश्मनाने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग और क़िताल को अपने लिए इबादत समझा, वहीं पर वापस पाकिस्तान आकर अपने मुखालिफ फिरके के लोगों को मारने को भी अपने लिए जहाद समझा और इबादत समझा। उसी का नतीजा था कि तशय्यो के भी कम अज कम इस अरसे में 28,000 लोग शहीद हुए और बाकी पाकिस्तानियों में कम अज कम 70 से 80,000 लोग शहीद हुए। यानी गोया बीज उस वक्त बोया गया जब जहाद के नाम पर लश्कर तैयार किए गए, जब एक के लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे और सबके हाथों में गन होगा। माशरे के अंदर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में दौरे करते हुए, नारे लगवाते हुए, इस्तकबाल करते हुए लोगों के दिल जीतते नजर आएंगे और लोग उनको अपना हीरो समझेंगे। तो नौजवान नस्ल में क्या जज्बा परवान चढ़ेगा, इसका अंदाजा हर साहिब शऊर बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। ये उस जमाने की बोई हुई फसल है, जिसको बीज है, जिसका फसल इस वक्त हम काट रहे हैं। ये फल है उस जमाने की मेहनतों का। और फिर जब अहले हदीस के अंदर ऐसे ग्रुप पैदा हुए, सरपरस्ती हुई, जब देवबंदियत के अंदर ऐसे ग्रुप्स खारिज में और दाखिल में दोनों जगह पैदा हुए और रियासती सरपरस्ती रही, तो फिर तीसरा बड़ा ग्रुप बरेलवियों का ये क्यों खामोश रहता? तो इसलिए के इजाले के लिए मासिर तारीख में फिर एक जमात वजूद में आई जिसके सरबराह ने लोगों को दीन का वो चेहरा बताया जिस चेहरे को देखकर सलमान रुश्दी को हिम्मत मिलती है, जिस चेहरे को देखकर दुनिया इस्लाम से बेजार होता है,
जिस चेहरे को देखकर लोग फिर इस्लाम की तरफ आने की बजाय इस्लाम से दूर भागने को ही अपनी दुनिया बचाने का जरिया समझते हैं। लिहाजा जब गुज़श्ता इन 10-12 सालों में एक गुरोह कर लब्बैक के नाम पर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के नाम पर नफरतों का आगाज किया, शिद्दत बढ़ाने का अमल शुरू किया, लोगों के हाथों में असलहा चाहा और लोगों से कह दिया कि जिसको भी जहां पर भी देखो वो तो कोई बात कहे। जी मेरे भाई नंबर से स्टेज से इज्तिमाआत में हुक्म लगाने का इख्तियार भी दे दिया गया और फिर उस फतवा पर अमल दरामद के लिए असलहा हाथ में लेकर कानून को पामाल करते हुए खुद कानून के निफाज का इख्तियार भी लोगों को दे दिया गया कि अब लोग खुद ही फैसला करें कि कौन काफिर है, कौन मुसलमान है। लोग खुद ही फैसला करें कि कौन तौहीन करता है और कौन नहीं करता, और फिर खुद फैसला करने के बाद हुक्म भी खुद ही लगाएंगे कौन दुश्मन है कौन नहीं है, और उस हुक्म के लगाने के बाद फिर उस हुक्म का इजरा भी खुद ही करें, जाके गोली मार दें जन्नत चले जाएंगे। जब इस फिक्र और इस रविश की बुनियाद रखी गई और रियासत ने, रियासती इदारों ने उनके दरमियान उनके धर्मों में पैसे तकसीम किए ताकि वो बाइज्जत तौर पर अपने के साथ वापस अपने शहरों को जाएं और लोगों जी होल्ड फरमाइए एक सेकंड। हाँ ये मिला क्या हम ताकत के इस इज़हार के नतीजे में हम कामयाब हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इसके नतीजे में असल नहीं है। 40 सालों की मेहनत है और उसका नतीजा है जो काट रहे हैं। जी सही, बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वाली मदद। जी अलैकुम सलाम वाली मदद। बिस्मिल्लाह जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं मलक मोहम्मद शरीफ दुबई से मलक मुंशी वैली बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। तो मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी पसंद के अलामा साहब जनाब अलामा शहीद साहब हैं, और मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, एज में तकरीबन बराबर ही होंगे हम। ये जिस तरह बातें करते हैं, मुनाजरा करते हैं, लोगों को समझाया कि ऐसे आलमों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अकल से, ऐसी जबान से, ऐसी मोहब्बत से नवाजा हुआ है कि ये ना तो कुछ छिपाते हैं, ना किसी का पर्दा छोड़ते हैं और ना किसी को तकलीफ होने देते हैं। जिस तरह दीन को ये फैला रहे हैं, जिस तरह आपकी तरफ ये आले नबी औलाद अली की मोहब्बत पहुंचा रहे हैं और हमको मजबूत कर रहे हैं। यकीन मानिए मैं इनको खड़ा होकर सामने सलाम कर रहा हूँ। ये मुझे नहीं जानते, मैं नबू साहब को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत जानता हूँ। ये जो आप नारे की बात कर रहे हैं, ये नारा तो पहले उस दिन चला था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा कि इनको ज़िहान हो गया। दूसरा नारा चला था कि मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा नारा चला था जब काजी शरीफ ने जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम और मीर मुसलम के खिलाफ कुछ बोले थे। आज भी जितनी दुनिया के बच्चे हैं, ईमानदारी से सच से कह रहा हूँ, सब अहले तिहियों से जम रहे हैं, क्योंकि इनके पास खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, कुरान भी सच्चा और ईमान भी सच्चा और दीन भी सच्चा। ठीक है सच बोलते हैं, घबराते नहीं, और आपकी तालीम ने हमको इतना मजबूत किया। ठीक है हम किसी नाहक को छेड़ते ही नहीं, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, गाली नहीं देते। ठीक है आगा साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। होता है उसके ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, और हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, आले नबी औलाद अली का दर्स दे रहे हैं उनको। ठीक है आगा साहब, बहुत शुक्रिया, की तालीम दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे का सारा सदका है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लामा साहब की आज बातें सुनने वाली है। बिस्मिल्लाह जी। बहुत करनी थी, मगर फिर भी आपको दोनों भाइयों को सलाम। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नंबर 1 है मौला अली मदद, मौला अली मदद, दरअसल नवाजी आपकी, बहुत शुक्रिया। हमारे बुजुर्ग शामिल हुए दुबई से। जी क़िबला, तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये
ایک دن کا کام نہیں ہے، اوور نائٹ نہیں ہوا، اس میں دہائیاں لگی ہیں، 40 سال کا یہ جمع ہوا فساد ہے۔ اور آپ نے ایک طویل فہرست جو بتائی، جو کہ انگلیوں پر بھی نہیں گنی جا سکتی، مگر اس کے اندر، ان جتھوں کے اندر لاکھوں افراد موجود ہیں۔ اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کس طرح سے، اگر حکومت چاہے کہ ہینڈل کرے تو کس طرح کرے؟ دیکھیں، مسئلہ پاکستان میں قانون کے نفاذ کا ہے، قانون بنانے کا نہیں ہے۔ جی ہاں، مجموعی نفاذ کا طور ہے۔ پر من حیث القوم بھی اور من حیث ریاست بھی سب کے سب نفاق کا شکار ہیں۔ بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ نعرہ کچھ لگاتے صحیح۔ ہیں، پریکٹیکلی کچھ اور کرتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف علماء کرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا بھی ہے اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس پورے عرصے میں جتنے بھی کیسز ہوئے، ایک سوال تو یہ ہے کہ پاکستان ہی میں اس طرح کے کیسز کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں جی ہاں۔ کم از کم 56 اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک میں ہم کیوں جی نہیں سنتے کہ اس طرح کا کوئی کیس ہوا؟ ہم نے کبھی نہیں سنا عراق میں یہ ہوا ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا بحرین میں ہوا ہو، ہم نے نہیں سنا سعودی عرب میں ہوا ہو، ہم نے نہیں سنا UAE میں ہوا ہو، ہم نے نہیں سنا اردن میں ہوا ہو، ہم نے نہیں سنا افغانستان میں ہوا ہو، ہم نے نہیں سنا ایران میں ہوا ہو، صرف آذربائیجان میں ہوا ہو، کسی اور مسلمان ملک میں ہوا ہو، پاکستان ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عجیب بات ہے کہ ویسے۔ اس طرح کے کیسز کا بالعموم تعلق دین سے، اسلام سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اس مزاج سے ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا جاتا ہے ان دو طبقات کی طرف سے، ایک ریاستی صحیح۔ صاحبان اقتدار و اختیار کا طبقہ، اور دوسرا مسجد و محراب اور اہل مدرسہ کا طبقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز پاکستان میں سینکڑوں ہیں، ان میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض کیسز جینون ہیں جس میں واقعی ایک شخص نے آ کر رسول کریم کی توہین کی یا قرآن کریم کی توہین کی، اسلام میں بھی اس کی سزا معینہ ہے اور قانون میں بھی معینہ ہے۔ بعض کیسز ایسے ہیں جس میں الزام لگا کر ایک بندے کو، دو بندوں کو، تین بندوں کو مار دیا گیا کہ انہوں نے توہین کیا ہے، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی، حقیقتاً انہوں نے یہ جرم کیا نہیں تھا۔ اب یہاں پر ریاست کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریاست نے ان دونوں طبقات کے حوالے سے، جنہوں نے جرم کیا ان کے حوالے سے بھی، اور جنہوں نے اس جرم کے پیچھے چھپ کر اپنی ذاتی دشمنیاں نکالی اور بے گناہوں کو مروا دیا، ان کے حوالے سے بھی قانون کس حد تک حرکت میں آئی، کس حد تک عدلیہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، کس حد تک ججز نے فیصلے کیے، کس حد تک ریاست ایسے عناصر کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوئی، یہ بہت بڑا سوال ہے، مجرم کے حوالے سے بھی، بے گناہ کے حوالے سے بھی۔ جس ملک کے اندر قوانین پر عمل نہ ہو، جس ملک کے اندر مجرم بڑی آسانی کے ساتھ رشوت دے کر چھوٹ جائے، جس ملک کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ چند لوگ مظاہرہ کر کے اپنے سینکڑوں کیسز ختم کروا دیں، جس ملک کے اندر چند لوگ دھرنے دے کر ریاست کو جھکنے پر مجبور کر دیں، وہاں پر جو زبان استعمال ہوگی وہ طاقت کی ہوگی، قانون کی نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس معاشرے کے اندر لا قانونیت پروان چڑھے گی، لیکن قانون پر عمل درآمد کا آپ کو دور دور تک کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ جب تک یہ دوئیت اور دوگانگی ختم نہیں ہوتی، جب تک اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم من حیث قوم اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن 25 کروڑ لوگوں کو چند لوگ یرغمال بنا لیتے ہیں اور اپنی خواہش کے تحت 25 کروڑ لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیتے ہیں،
यही लोग हैं। सऊदीया जाते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, यूएई जाते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, यूरोप में जाते हैं, कानून पर अमल दरामद करते हैं। अपने मुल्क में आके कानून पर क्यों अमल नहीं करते? इसलिए कि पाकिस्तान में जो हमारे रियासती इदारों, हमारे सियासतदानों, हमारे लीडर्स, इन्होंने जो ट्रेंड सेट किए हैं वो ये है कि यहाँ पर ताकत की बोली ही इज्जत की बोली समझी जाती है। जो कमजोर होगा उसके मुकद्दर में जिल्लत, रुसवाई और मार खाने के अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा हर बंदा कोशिश करेगा ताकत हासिल करने की और ताकत की जबान से बात करने की। इसलिए कोई भी कानून की तरफ जाएगा, कत्ल करने वाला ये समझता है कि मैं कितने दिन जेल में रहूंगा, 4 दिन रहूंगा, छूट के आ जाऊंगा। जब कातिल कत्ल करते हुए उसकी सजा से खौफजदा नहीं है तो वो कत्ल क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल सही। अब करने वाला ये सोचेगा कि मैं तौहीन की सजा से बच सकता हूं तो वो तौहीन क्यों नहीं करेगा? जो अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है वो अगर उस पर इल्जाम लगाकर उसको मरवाने के बाद जेल में ज्यादा देर ठहरता नहीं और चंद दिनों में वापस आ जाता है तो वो क्यों अपनी दुश्मनियां नहीं निकालेगा? अभी हमने ताजा मिसाल देखी, चारसद्दा में यूनिवर्सिटी में मार दिया गया। वो क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब उसको मारा गया तो तौहीने दीन, तौहीने मजहब, तौहीने इस्लाम के इल्जाम के तहत ही उसको मारा गया। और उसके बाद लोग पकड़े गए। कुछ अरसे के बाद वो सारे लोग छूट कर आ गए। जब वो सारे लोग छूट कर आ रहे थे तो हमारी मजहबी जमातें गाजी के तौर पर उनका इस्तकबाल करने के लिए जेल के दरवाजे पर उनकी सूरत में खड़े थे। हमारी मजहबी जमातों के लीडर्स खड़े थे। जब आप अपने मुल्क के आईन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से इतने कमजोर हों तो फिर जुर्म का रास्ता किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। यही पाकिस्तानी है। जब किसी और जगह जाते हैं कानून करते हो, कानून पर अमल करते हैं। जब अमल में आते हैं तो कानून को करवाते हैं। तो यही काम को कहां से सीखते हैं? ये काम अपने बड़ों से, अपने रहबरों से, अपने लीडर से, अपने अफसरों से, अपने सियासतदानों से, अपने हुक्मरानों से, अपने उन मजहबी पेशवाओं से जिनको वो आइडियलाइज करते हैं। लिहाजा जब तक हम इस तफरीक को खत्म नहीं करेंगे माशरे के अंदर से, जब तक हम बैलेंसिंग पॉलिसीज को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर आप अमन कायम कर ही नहीं सकते। अब मुश्किल हमारी यह है कि हमारे जितने भी इदारे हैं उन इदारों में आप देखें किसी जगह पाता है, उस जुर्म के अंजाम देने वाले को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मुकाबले में उनके मुखालिफ दूसरे फिरके और दूसरे ग्रुप के लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ा जाता है और कहा जाता है हम बैलेंस कर रहे हैं। इंसाफ बैलेंसिंग में नहीं है, इंसाफ मुजरिम को सजा दिलाने में है। जब आप मुजरिम को सजा नहीं देंगे, उनको छूट दे देंगे तो फिर यही कुछ हो जो इस वक्त हो रहा है। जी बिल्कुल सही। कबला कॉल रही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नागा भाई, मैं नवाजपुर से कर रहा हूँ। जी जी। मैं माफी चाहता हूँ कि अल्लामा साहब की गुफ्तगू में मुखर हुआ हूँ। चले हमारे भी जज्बात हम भी आजाद कर सकते हैं ना। तो अगरचे कई दफा ये बात दोहराई जा चुकी है कि सानिया सियालकोट में श्रीलंका के बशिंदे जो के जनरल मैनेजर था और वर्कर्स के दरमियान तनाजा था। शॉर्ट एंड स्वीट के वो नहायत अच्छा ईमानदार और मेहनती शख्स था और वफादार पाकिस्तान था। मगर ये जो वर्कर्स थे वो सुस्त और हार्ड वर्कर नहीं थे। तो इस हाथ से किसी पार्टी का इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी मजहबी ना किसी सियासी पार्टी से। वर्कर्स और जनरल मैनेजर का तनाजा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल अल्लामा साहब से ये है, एक सवाल करता हूँ मैं कि आया ये अनासर जो भी हैं अब तो आके ये श्रीलंकन का कुछ ताल्लुक नहीं वास्ता सवाल से, लेकिन ये अनासर सिर्फ
دنیا میں جتنے بھی ہیں، پاکستان میں انڈیا میں، اور دنیا میں جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو کیوں بناتے ہیں؟ اور کوئی ان کو کام نہیں؟ جی میرا سوال ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. اچھا، تو آغا صاحب آپ نے فرمایا کہ جو بیلنس پالیسی، یقیناً بیلنس پالیسیز کا تدارک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پینک ایک معاشرے کے اندر ایک وبال ہے. لوگ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں جو آپ نے ابھی پیش کی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ راستہ پتہ ہے جرم سے خلاصی کا، کہ جو طاقتور ہے وہ جرم کرے جاتا ہے، اس کو معلوم ہے نہ مجھے کورٹ روک پائے گی، نہ مجھے کوئی سزا نہیں ہوگی، میں پیسہ بھی پھینکوں گا نکل آؤں گا. اب یہاں پر نہ کہ وہ اینٹیں رکھی جائیں جس سے کہ معاشرہ تعمیر ہو، صرف مذمت کرتے ہیں آئندہ یہ واقعہ نہیں ہوگا. کس بیس کے اوپر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ میں جب تک ہوں اپنی مدت میں ایسا واقعہ نہیں ہونے دوں گا؟ یہ کیوں ہوا پھر؟ کیا اے پی ایس کا واقعہ، معصوم بچوں کو مارنے کا واقعہ، پھر احسان اللہ احسان کو مہمان رکھنے کا واقعہ، کیا اس کو چھوڑ دینے کا واقعہ، یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہے کیا؟ اگر وہ بچے مارے گئے تھے، وہ لہو لہان ہوئے تھے سارے، تو یہ دوبارہ کیسے ہو گیا؟ اور اب کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ موسی صاحب، یہ نعرے ہیں، اور نعرے اسی لیے لگائے جاتے ہیں وقتی طور پر لگی ہوئی کے شعلوں کو بجھایا جا سکے. سوال یہ ہے، آپ نے اے پی ایس کا واقعہ سنا ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں بچوں کے حوالے سے اندوہناک ترین واقعہ تھا. کیا اے پی ایس کے مجرم چھوٹ نہیں گئے، بھاگ نہیں گئے، لوگ بھول نہیں گئے؟ اس وقت تو سب بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے، تو وہ بڑے بڑے نعرے کہاں چلے گئے؟ اے پی ایس کے واقعے سے مشابہ بہت سارے واقعات ہیں، پورے پاکستان کے اندر ہیں. کوئٹہ میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، کے پی کے مختلف شہروں میں ہیں، یہ تو سوات کے علاقے میں آخر ہیں. پالیسی ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے پالیسی ہے واقعات کیا؟ اس ملک کے اندر ہوئے ہیں. کیوں ان روکتے کیوں تمام نہیں ہیں؟ واقعات میں حکمرانوں نے ہمیشہ، حکمرانوں میں صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی صاحب اقتدار ہے وہ وقتی طور پر لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، پالیسی بدلتی نہیں ہے. وہ وقتی طور پر آگ بجھانا تو چاہتا ہے، لیکن اپنے دور اقتدار کو طول دینے کے لیے اور پرامن طور پر حکومت کرنے کے لیے، وہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم صرف نہیں کرتا، وہ صرف اپنے اقتدار کے اس دورانیے کی تکمیل کی تلاش میں ہوتا ہے. اس لیے جب تک آپ پالیسیز نہیں بدلتے، جب تک آپ قانون پر عمل درآمد کے لیے پوری طاقت صرف نہیں کرتے، جب تک معاشرے کو قانون کا پابند بنانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ آج آپ کے اسکولوں کے اندر معصوم اور چھوٹے بچوں کو انہی سلوگنز کے تحت پڑھایا جا رہا ہے. دو طرح کی انتہائیں ہیں. ایک انتہا وہ اسکول ہیں جن کو آپ کیمبرج اور آکسفورڈ سے وابستہ، یعنی مغربی نظام تعلیم کا پاکستان میں نمائندہ کہتے ہیں. وہاں پر دین دشمنی کے حوالے سے ان بچوں کو اس اسٹریم لائن تک پہنچایا جاتا ہے. اور دوسری طرف ٹاٹ والے اسکول ہیں جہاں پر بچوں کو اس انتہا پسندی اور اس انتہا تک پہنچایا جاتا ہے کہ ادھر بچوں کو اس حوالے سے شدت پسند بنایا جاتا ہے اور ادھر بچوں کو اس حوالے سے شدت پسند بنایا جاتا ہے. جب نتیجتاً یہ بچے ان دو نظاموں میں، ان دو ایکسٹریمسٹ تصورات کے تحت پرورش پاتے ہیں، تو ایک طرف چھوٹی سے چھوٹی بات پر فوراً کہا جاتا ہے یہ گستاخ ہے، اس کو قتل کر دو، اور دوسری طرف وہی لڑکے اور وہی لڑکیاں میدان میں آتی ہیں برہنہ ہو کر اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. یہ ہمارے نظام کا فیلئر ہے، یہ ہمارے نظام کے اندر موجود تضادات کا نتیجہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کی وقتی ان پالیسیز کا نتیجہ ہے جس میں قوم کی تعمیر کی بجائے وہ صرف اپنے بینک بیلنس کے اضافے اور اپنے اقتدار کے طول میں مصروف ہوتے ہیں، قوم کی تعمیر میں نہیں. لہٰذا جب تک اس پورے کی تعمیر نہیں ہوتی، کبھی تعمیر ہوگی نہیں یا نہیں ہوگی، نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمیں
کوئی بڑی امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ کب تعمیر ہوگی آخر؟ کب اصلاح کی کوشش ہوگی؟ ہر آنے والا اپنے 5 سال نکالنے کی فکر میں ہوگا، ہر صاحب اقتدار. اچھا آپ آج دیکھ لیں سیاستدان کوئی بھی بڑا آدمی طاقتور اداروں سے لے کر سیاستدانوں تک پاکستان سے جب سروس سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو کوئی بھی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا. کوئی پاکستان میں رہنا پسند کرے تو اس کو فکر ہو انفراسٹرکچر کی، تو اس کو فکر ہو پینے کے صاف پانی کی، تو اسے فکر ہو صحت کے سسٹم کی، تو اسے فکر ہو نظام تعلیم کی. جب ایک انسان مہمان آیا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں اس تاریخ کو ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، تو وہ سسٹم کو صحیح کیوں کرے گا؟ تو کیا یہ ایسے کب تک چلے گا؟ یہ تو ایک تسلسل ہے. یہ ہر صاحب اقتدار اپنا اقتدار پورا کرنا چاہے گا اور ساری پرابلمیں جائز کی صورت میں دوسرے کو دے دے گا کہ اب تم جانو میں نے تو جن ترکیبوں سے چلایا، اب تم اس کے اندر اپنی مہارت دکھاؤ اور اپنے 4-5 سال 10 سال 20 سال نکالو. تو یہ سلسلہ میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور یہ ہنوز ایسے ہی چل رہا ہے. کیا اس میں کوئی تبدیلی مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جو اس کو ٹھیک کرنا چاہے؟ کیونکہ اب ہم بدنام ہو کے بھی مزید اب اور کتنا پوری دنیا کے اندر ہماری اس حوالے سے شہرت ہوگی کہ جہاں لوگوں کو زندہ. آپ دیکھیں نا اس جو مینیجر کو جو جلایا گیا اس کے بھائی کا انٹرویو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اس طرح تو ہم جانور کو بھی نہیں مارتے جس طرح سے انہوں نے مارا ہے اور اس کے بعد زندہ جلا دیا. تو مزید کتنا قوم کو رسوا کرائیں گے، کتنا مزید ذلیل کرائیں گے، اور یہ نعرے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں قبلہ اس پہ کوئی تبدیلی مستقبل میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر ہمیں 2 طرح سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک پاکستان کے معروضی حالات کے حوالے سے اور دوسرا نظام قدرت کے حوالے سے. پاکستان کے معروضی حالات میں آگے بڑھ رہے ہیں، غربت ہماری آگے بڑھ رہی ہے، معیشت ہماری کمزور سے کمزور چلی جا رہی ہے، ہماری آبادی میں اضافہ، ہماری غربت میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاں شدت پسندی میں جس طرح سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تعلیمی معیار جس طرح سے گرتا چلا جا رہا ہے، طبقاتی نظام میں جس طرح سے شدت آتی چلی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ اس پورے معاشرے کا کولیپس ہو جانا ہے. یہ ہے پاکستان کے معروضی حالات. دوسری طرف نظام قدرت بھی ایک حقیقت ہے. نظام قدرت یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاشرہ ظلم سے ستم سے آگے بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر کا لاوا پھٹتا ہے، طبقات ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو مستکبر طبقہ ہے، استکباری طبقہ، مغرور طبقہ، حکمران طبقہ، ظالم طبقہ، زبردست یعنی جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ طبقہ، وہ پھر مظلوموں کے ہاتھوں تہس نہس ہو جاتا ہے اور پامال ہو جاتا ہے. یہ نظام قدرت ہے اور اسی کو پھر اللہ کا عذاب بھی کہا جاتا ہے. لہذا دونوں صورتوں میں اس طرح کے نظام نے زیادہ دیر رہنا نہیں ہے، اس نظام نے ختم ہو جانا ہے. اس نظام کے مقدر میں تباہی ہے، چونکہ ظلم کا نظام زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. آہستہ 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 یہ معاشرہ اسی انجام کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور یہ دنیا کا نظام ہے. آپ اگر پوری دنیا کی تاریخ دیکھیں، انسانی تاریخ دیکھیں، تو آپ کو امویوں کا نظام بھی 100-150 سال کے بعد ختم ہوتا نظر آئے گا. عباسیوں کا نظام ان سے زیادہ چلا لیکن اس کے بعد آخر کار اس کو ختم ہونا پڑا. منگولوں کے نظام کو ختم ہونا پڑا. جہاں پر بھی ظلم ہوگا، جہاں پر بھی انسانی استحصال ہوگا، جہاں پر بھی فطرت کے قوانین کو پامال کیا جاتا رہے گا، اس کا نتیجہ قدرتی طور پر نیکی ہونا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے. لہٰذا میں اس حوالے سے کسی خوشگمانی کا شکار نہیں ہوں. اگر اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو وہ بھی اسی ملک کے باسیوں نے بدلنا ہے، اور اگر تباہی کی طرف لے جانا ہے تو وہ بھی اسی ملک کے اہل اختیار و اقتدار نے تباہی کی طرف لے جانا ہے. لہذا جب تک حکمرانوں، اہل اقتدار، صاحبان اختیار، ان کے اور صاحبان علم، صاحبان تربیت، صاحبان فکر، ان کے درمیان اصلاح نہیں ہوتی، یہ دونوں طبقات واپس اپنے اصل کی طرف نہیں آتے،
واپس اس معاشرے کی تعمیر کی طرف نہیں آتے، اس وقت تک ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. اب آگے بڑھے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت معاشرے کی صورتحال ہے اس کی جڑوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہی دو طبقات کا رول نظر آتا ہے. یہی دو طبقات معاشرے کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور یہی دو طبقات معاشرے کو دوبارہ سدھار بھی سکتے ہیں. قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم کی تقدیر اللہ تبدیل نہیں کرتا جب تک خود اس قوم کے افراد اپنی تقدیر کی تبدیلی کا فیصلہ کر کے میدان میں نہ اتریں. لہذا اگر تقدیر تبدیل کرنی ہے، ملک کو تبدیل کرنا ہے، نظام کو تبدیل کرنا ہے، معاشرے کی ویلیوز کو تبدیل کرنا ہے تو وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے. اور اگر ہم نے خود نہیں کیا تو پھر قدرت کرے گی، اور جب قدرت کرے گی تو پھر وہ بہت سخت ہوگا. ارے ہماری تباہی کا اس میں سارا سامان موجود ہوگا. قبلہ کالر ہمارے ساتھ، بالکل صحیح. قبلہ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. علی بھائی آپ کو اور قبلہ علامہ صاحب اور آپ کے ویئرز کو پیارا اور داد بھرا السلام. علیکم السلام. میں نے تھوڑی دری ہوئی آپ کو جوائن کیا. میرے خیال میں آپ ثانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی جی ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی فرمائیے. علی بھائی آپ بہت اچھے سے آپ کے سارے پروگرام ہوتے ہیں اور میں آپ کے سب پروگرام دیکھتا ہوں اور پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. جو کچھ علامہ صاحب نے فرمایا میں ان کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ تبدیلی کے لیے جیسا کہ عمران صاحب نے فرمایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن پاکستان میں ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے. سابقہ حکومتوں نے جو کردار ادا کیا یا جو کچھ ملک کے لیے کیا، اور کچھ مذہبی جماعتوں نے، میں کچھ الفاظ استعمال کروں گا، سارے نہیں، چند علماء کو بھی میں شمار کروں گا، اس پاکستان کا اولیاء بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اصل میں بات یہ علی بھائی، ہم کہہ رہے تھے کہ نیوزی لینڈ نے اپنی ٹیم کو پاکستان میں نہیں بھیجا، ہمارا نقصان ہوا. جب آپ کے پولیس والے ان کی لاشیں کھیتوں میں پڑی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو آپ نے سری لنکن کے ساتھ کیا، تو لوگ بھائی پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پولیس والے سیف نہیں ہیں، تو ہم اپنے کھلاڑی اس ملک میں کس لیے بھیجیں؟ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں رہے. ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب پاکستان بنا، اس وقت پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی، اپنا حصہ ڈالا پاکستان بننے میں. پھر قائد اعظم ٹھیک ہے، اگر کچھ سوال کر لیں، وہ گیسٹ ہمارے انتظار کر رہے ہیں، سوال کر لیں آپ تو بہتر ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک پولیس کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، عدل اور انصاف کا ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا. صحیح ہے، نہیں کر سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ. کال کافی جو ہے وہ لمبی ہو گئی اور جو مختصر کال لیں گے ہم کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. قبلہ امین شہیدی صاحب، آپ نے ان تمام چیزوں کا جائزہ تاریخی بھی پیش کیا، تاریخ انسانیت سے بھی پیش کیا، پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، جو معاملات فکس کیے گئے ہیں، جو فارمولے لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے ملک چلایا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو کیا. پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے اسلامی لحاظ سے، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی اس کے اندر شخصیات ہیں، ان کی بڑی بڑی پینلز ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑی بڑی باڈیز ہیں، اس میں بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں اور لوگ، کروڑوں لوگ ان کے انڈر ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں. یہ نعرہ کھلے عام لگ رہا ہے کہ جو بھی توہین کرے اس کو چیک نہ کرو کہ اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، آیا اس کو توہین بھی شمار کیا جائے گا یا نہیں، بس اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دو. تو جہاں پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، ان طاقتور افراد کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں پر ان سامعین کو سننے، جن کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی. انہوں نے آگے آ کر قیام کیوں نہیں کیا جس وقت وہ ایک تحریک لبیک کا سربراہ بیٹھ کر گالیاں تک دیتا تھا،
جس پر لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر وہ ایک عجیب بات تھی کیونکہ وہ ایک زہر اڈل رہا تھا لوگوں کے دماغوں کے اندر، جو کہ ایک مذہبی جماعت کا رہنما بنا ہوا تھا، پیشہ بنا ہوا تھا، اور بات وہ گالم گلوچ سے کر رہا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بہت سارا جتھے کی شکل میں علماء نے قیام نہیں کیا کہ جی یہ کوئی مذہبی شخصیت ہی نہیں ہے، یہ گفتگو، یہ گفتار مذہبی نہیں ہے، یہ طریقہ مذہبی نہیں ہے، یہ نعرہ اسلامی ہے نہیں، کیونکہ اب بات پوری دنیا میں جاتی ہے، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب یہ بات دب نہیں جائے گی پاکستان میں کسی گاؤں میں ایک واقعہ ہوا وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ اگلے منٹ میں پوری دنیا کو معلوم ہوگا آپ نے کیا کیا۔ اس کے اوپر قیام کیوں نہیں ہوا علماء کی جانب سے؟ آپ کیا کہیں گے اس میں اس حوالے سے چند بڑے اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم من حیث مجموع جو اسلام پسند قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے، دین کی حقانیت کی ترویج کے حوالے سے احساس اور جذبے کی کمی اور اپنے مفادات کے حوالے سے وہ اس انتہا کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ لہذا قول و فعل کے اس تضاد کے نتیجے میں اس طرح کی چیزوں کا فروغ پانا نیچرل ہے۔ جب میں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جھوٹ کہنا شروع کر دوں جبکہ دین نے جھوٹ کہنے سے منع کیا ہے، جب میں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے تہمت اور الزام تراشی کا سہارا لوں جبکہ دین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو دین کے لبادے میں میرا یہ کام کرنا دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے۔ اور ہمارے مذہبی پیشواؤں میں یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب جیسے یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد ابھی حال ہی میں تمام مکاتب فکر کے تمام معتبر علماء مل کر سری لنکن ہائی کمیشن میں گئے، سری لنکن ہائی کمشنر سے ملے، گفتگو ہوئی، میں بھی اس وقت میں شامل تھا۔ اس وقت میں دیوبندی چوٹی کے علماء موجود تھے، بریلوی چوٹی کے علماء موجود تھے، اہل تشیع کے موجود تھے، اہل حدیث کے موجود تھے۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ بڑی آئیڈیل تھی، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے وہاں پر اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کیا کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے، یہ بربریت ہے، یہ درندگی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے 100% خلاف ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی علماء کرام اپنے مدرسوں میں بھی یہی موقف پیش کریں گے؟ کیا اپنی مسجدوں میں، محرابوں میں یہی موقف پیش کریں گے؟ کیا اپنے ممبروں سے یہی موقف پیش کریں گے؟ کیا اپنے اجتماعات میں، بڑے بڑے اجتماعات میں یہی گفتگو کریں گے؟ یقین جانیے یہ گفتگو ان اجتماعات میں کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے فالوورز کو اس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ آج یہ بات کسی ایسے اجتماع میں کریں گے تو لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، چونکہ آپ نے خود لوگوں کو مینٹلی، ذہنی طور پر انتہا پسندی کے اس عروج تک پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ اسی چیز کو دین سمجھنے لگے ہیں۔ یہ ہے ہمارا المیہ، یہ ہے ہمارے مدارس کا المیہ، یہ ہے ہماری مساجد کا المیہ۔ آپ اگر یوٹیوب پہ تلاش کریں تو آپ کو ہزاروں کے بڑے بڑے اجتماعات ملیں گے، جن اجتماعات میں سٹیج سے نعرہ لگتا ہے من سب نبیًا، جس نے نبی کی توہین کی، وہ سارا مجمع کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیتا ہے فقتلوہ، اس کو مار دو۔ تو گویا آپ نے عوام کے اندر نعرہ تو بلند کر دیا، نعرہ تو ان کی زبانوں پہ چڑھا دیا، ان کے جوش، ولولے اور جذبے میں اضافہ تو کر دیا، لیکن ان میں عقل اور شعور پیدا نہیں کی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ من جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی خبر تم تک پہنچے اور خبر تم تک پہنچانے والا کوئی فاسق فاجر ہو تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم
ظلم کے ذریعے سے کسی کا حق پامال کر دو، اس فاسق کی خبر کی وجہ سے حق کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو اس لیے صرف یہ نعرہ لگانا کافی نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو ذہنی طور پر، عقلی طور پر ان کی ایسی تربیت جس کے نتیجے میں وہ دین کے ان اصولوں کو سمجھتے، اس طرح کی صورتحال میں سوچتے، اور اگر کوئی شخص فرض کریں مجھ تک خبر پہنچتی ہے کہ اس نے توہین کی ہے، کتاب اللہ کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی، ظاہر ہے میرا ایمان، میری غیرت، میری حمیت مجھے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن کیا میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں گن ہاتھ میں اٹھا لوں؟ نہیں. اس کے لیے ایک نظام ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے. جب نظام کے پاس آپ جائیں گے، شکایت کریں گے، ثبوت پیش کریں گے، اب اس نظام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس مجرم کو سزا دے. سزا دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، مملکت کے قاضی اور جج کے پاس ہے. لیکن جب آپ قاضی کی مسند پر ایک 20 سال کے جوان کو بٹھا دیں یہ اختیار دے کر کہ تم نعرہ بھی لگاؤ اور قتل بھی کر دو، تو اس کے بعد اس معاشرے کی اصلاح نہیں مذہبی، اور یہ کام علماء کرام نے کیا ہے، یہ کام ہمارے خطیبوں نے کیا ہے، یہ کام ہمارے مدرسے والوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. اس جب تک مذہبی پارٹیاں اعتدال میں نہیں لایا جاتا اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے. مذہبی پارٹیاں کہتی ہیں کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں، وہ بہت سارے ریفرنسز وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی پکڑ کر دیے، کسی نے اگر توہین رسالت کی تو وہ معلوم ہے جی باہر سے پریشر آیا، انہوں نے چھوڑ دینا ہے. تو اگر اب ان چیزوں کو بھی ایڈریس کون کرے گا؟ اب یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی نا، اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. نہ لوگوں کا عدلیہ پہ اعتماد ہے، نہ لوگوں کا پولیس کے اوپر، تھانے کچہری پہ اعتماد ہے. تو وہ پھر ایک ایسا معاشرہ ہو جاتا ہے جو کہتا ہے بھائی ابھی پکڑ لیا ہے تو اس کو مار ڈالتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ڈاکوؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوئی شخص ڈکیتی کر رہا ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے کہ اس پر پیٹرول ڈال کے لوگوں نے آگ لگا دی، آگ لگانے کی کوشش کی. اگر اس کا نفسیاتی جائزہ لیا جائے کہ ایسا کیوں کیا، تو اس کے پیچھے یہ عوامل ملتے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اگر پولیس کے ہاتھ آیا تو وہ پیسے لے کے چھوڑ دیں گے، اور اگر کورٹ گیا تو وہاں پر اور زیادہ پیسے لے کر بہرحال چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ اس کو مار ڈالتے ہیں. تو ایک لوگوں کی جہالت، غلط ٹیچنگ، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اخلاقی طور پر وہ چیزیں نہیں سکھائی، یا ہو سکتا ہے جو سکھا رہے ہو وہ خود ہی نہ جانتے ہو، وہ بھی ایسے ہی جاہل ہو، تو اور ان کو ایک نعرہ دے کر ہتھیار دے دیا، اور معاشرے کی حالت جہاں پہ ملزم چھوٹ جاتے ہیں. ورنہ احسان اللہ احسان کہاں ہے؟ کیوں احسان اللہ احسان چھوٹا اور اس کو پھانسی نہیں ہوئی؟ کیوں اس سے پہلے 10,000 کیسز ہوئے ہیں موٹر ویز کے اوپر، ریپ کے ہوئے، قتل غارت گیری کے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کو پھانسیاں نہیں ہوئی، چھوڑ دیے گئے. تو اب کس طرح سے آپ ایسے وحشی لوگوں کو سمجھائیں گے کہ لوگوں کو پکڑو تو آپ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دو؟ وہ بھی جواز رکھتے ہیں کہ بھائی پولیس پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے. اس پر کیا کریں گے ہم؟ ہمارا تو معاشرہ لے کے نیچے سے اوپر تک کرپشن کے شکار ہے. میں ابتدا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دو طبقات، ایک طبقہ علماء کا، دوسرا طبقہ حکمرانوں کا. حکمرانوں سے مراد وہ قوت ہے جو مجری ہے قانون کے حوالے سے، وہ قوت ہے جو قانون بنانے والی ہے، وہ قوت ہے جو قانون کے بارے میں حکم صادر کرنے والی ہے. اس حوالے سے ہماری حکومت، اس حوالے سے ہماری عدلیہ، اس حوالے سے ہمارا پولیس کا نظام، سب کا سب، سارے کا سارا نظام اس حوالے سے ذمہ دار ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اس لیے کہ پاکستانی جب باہر جاتا ہے قانون کی پاسداری کرتا ہے، ملک کے اندر آتا ہے قانون کو پامال کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قانون پر عمل درآمد کا رجحان موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ اوپر سے قانون کی پامالی ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ طاقتور ہے منصب کے اعتبار سے، وہی سب سے پہلے قانون کو پامال کر رہا ہوتا ہے. جب وہ قانون کو پامال کرے گا تو نچلا فرد بھی ضرور کرے گا، اسی سے سیکھے گا. لہذا جو لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے اس کی وجہ یہ دو طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سکھاتا ہے شدت پسندی کو، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفادات کی بھینٹ چڑھاتا ہے عوام کو، اور اس شدت پسندی میں اضافے کا باعث اس لیے بنتا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کو وہ روکتا ہے. لہذا جب تک قانون نافذ نہیں ہوتا،
جب تک قانون کی روح پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جب تک لوگوں کو قانون پسند نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک اشارہ اگر توڑتے ہیں، اشارہ، وہیں پر سخت ترین جرمانہ ہونا چاہیے، لیکن اس ملک میں لوگ قتل کرتے ہیں، سخت ترین جرمانہ نہیں ہوتا، اس کو سزا نہیں ملتی۔ میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں آپ کے اسی پروگرام میں کہ جب کوئی شخص قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے چند دنوں کے بعد چھوٹ کر واپس آنا ہے ضمانت میں، تو وہ کیوں قتل نہ کرے؟ جب کسی شخص نے کسی کا گھر گرانا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک اچھا وہ وکیل کر لے گا، جج کی جیب میں اتنے پیسے ڈال دے گا، باقی اس کی بچت ہی بچت ہے، تو وہ کیوں جرم انجام نہ دے؟ لہذا جہاں پر ہمارا دینی نظام کرپشن کا شکار ہے، وہیں پر ہمارا مملکت کا نظام بھی مکمل طور پر کرپشن کا شکار ہے، لا قانونیت کا شکار ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میدانوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دونوں ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لہذا ان اقدار اور ویلیوز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر معاشرے میں عدل مل سکے۔ معاشرے میں انصاف اور عدل کی فراہمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرہ مسلمان ہو، وہ معاشرہ توحیدی ہو، وہ معاشرہ قرآنی ہو، ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے میں فطرت کے قوانین اگر زندہ ہوں تو وہ معاشرہ دیر تک چلتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر فطری قوانین کی پاسداری نہیں ہوتی، پامالی ہوتی ہے، وہ معاشرہ بہت جلدی ڈوب جاتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، حج کرتا ہو۔ اس لیے اس معاشرے کی مجموعی طور پر اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح یہی دونوں طبقات سب سے زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح سے۔ ایک وہ نظریاتی طبقہ جس کو آپ علماء، معلم، استاد اور ٹیچر کہتے ہیں، جو معاشرے کے ہر بچے کو پڑھا کر اس مقام تک پہنچانے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ حکمران ہیں جنہوں نے قانون کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ عدلیہ کی صورت میں ہو، پولیس کے نظام کی صورت میں ہو، یا کسی اور نظام، مثلا قانون سازی کا نظام ہو۔ اگر ان دونوں کے درمیان توازن پیدا نہ ہو اور یہ دونوں مل کر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا نہ اٹھائیں تو معاشرہ کبھی بھی اصلاح پا نہیں سکتا۔ اس وقت ہم اسی المیے کا شکار ہیں پاکستان کے اندر۔ بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ، یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ پہلے جس طرح سے آپ نے فرمایا جو معاملات ہوئے، پہلے اس کو فیکٹری کے اندر اس کے اوپر تشدد شروع ہوا، اس کو باہر لائے، باہر روڈ کے اوپر جو جائے واقعہ ہے وہ چلتی ہوئی شارع ہے جس کے اوپر سے ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، جو ہم نے فوٹیج میں دیکھا ہے۔ وہاں پر ایک دم تو نہیں ہو گیا ہوگا کہ جی یہ 5 منٹ کے اندر واقعہ ہو گیا ہے، کتنی بڑی شارع، چلتا ہوا روڈ، سینکڑوں وہاں پر راگیر، وہاں دکانیں، وہاں ایک ہجوم، ایک مجمع، ایک تماشائیوں کا ہجوم، مارنے والوں کا ہجوم، پہلے اس کو قتل کیا گیا، اس کو تشدد کیا گیا، پھر اس کے بعد آگ لگائی گئی۔ ایک کافی ٹائم لگا ہوگا اس ساری واردات میں۔ مطلب یہ کیا کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کہ وہ پولیس کو خبر نہیں ہوئی، کسی نے اطلاع نہیں دی، کوئی قریب میں CCTV کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس پیٹرول نہیں تھا، کوئی پولیس والے کو وہاں سے کوئی خبر نہیں ہوئی، کوئی ایجنسیاں حرکت میں نہیں آئی کہ یہ اتنا سارا رش لگا ہوا ہے، مذہبی نعرے بلند ہو رہے ہیں تو یقیناً کچھ کاروائی ڈل رہی ہے کہ وہاں پر وہ آتے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے دن سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ کر IG صاحب، جو کہ خود ذمہ دار ہیں، جن کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا ہوا، کم از کم پولیس پہنچ سکتی تھی، اس کو زخمی چھڑا سکتی تھی، اس کو زخمی بچا سکتی تھی۔ وہ تو سری لنکا کا تھا، وہاں بھی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اگر فرض کرے کہ یہ کینیڈین ہوتا یا امریکن ہوتا یا کسی اور مضبوط ملک کا ہوتا تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے؟ تو یہ اس حوالے سے مطلب کسی نے، کوئی IG صاحب سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ منصب دیا ہے، پولیس کہاں دی آپ کی؟ یہ چاروں طرف اس علاقے کے تھانے کیا کر رہے تھے؟ لوگوں سے گاڑیاں روک کر پیسے چھیننے کے لیے تو ناکے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف، پورے ملک میں جو ہے وہ یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آپ کی کوئی موبائل حرکت میں نہیں آئی، اس میں سب میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، آپ کے پاس لوگ نہیں تھے۔ اس حوالے سے قبلہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔
دیکھیے میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی موب اٹھ کھڑا ہو, 4-5 ہزار بندے ہوں, تو ان 4-5 ہزار بندوں کو 50-60 بندے روک نہیں سکتے. پولیس فورس کتنی ہوتی ہے تھانوں میں؟ 10 تھانوں کی فورس کو آپ جمع کریں گے تو 1000 بندے نہیں بنتے, جبکہ ایک بندہ ایک پورے معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے. یہاں پر تو ایک موب تھا اور اس موب نے یہ کام کیا ہے. اب جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں, پولیس کو وہاں پر اطلاع دینے میں بھی تاخیر ہوئی ہے, اور پولیس کے پہنچنے میں بھی اس لیے تاخیر ہوئی ہے کہ رستے میں جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے. ان لوگوں کو چیرتے ہوئے اس سری لنکن مینیجر تک پہنچنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. اب وہاں پر ایک باقاعدہ جنگ شروع ہونی تھی. لہذا میں اصل میں اس کو پولیس والوں کے حوالے سے یہ فیلئر نہیں سمجھتا, اس نظام کا فیلئر سمجھتا ہوں. چونکہ پولیس والے بھی اسی نظام کا حصہ ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم خود مار کھائیں گے. جب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے تو وہ کیوں جائیں گے آگے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ایل پی کے دھرنوں میں 7 پولیس والے مارے گئے. پولیس والوں کی لاشیں ان کے علاقوں میں لے جائی گئیں, اعزاز کے ساتھ دفنائی گئیں, لیکن کتنے مجرم پکڑے گئے, کتنوں کو سزا ہوئی؟ وہ سب کے سب باعزت رہا ہو گئے. پولیس والے بھی تو آپ اور میری طرح سے انسان ہیں, وہ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالیں جب وہ یہ دیکھیں کہ اس پورے نظام میں یہی چلتا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اسی کی بولی بولی جاتی ہے, تو وہ کیوں اپنے آپ کو نقصان کا شکار کریں؟ ہاں, جب پولیس والوں کے ہاتھ میں کوئی آئے گا پھر آپ دیکھیں گے وہاں پر وہ بھی مکمل طور پر بھیڑیے بن جاتے ہیں, درندے بن جاتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا مظلوم ہے, سامنے والا بے گناہ ہے, سامنے والا بے خطا ہے. وہ بھی اپنی طرف سے اپنا سارا اندر کا حیوان باہر نکالتے ہیں اور اپنی درندگی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں, چونکہ آپ کا معاشرہ طاقت کا معاشرہ بن چکا ہے. اس لیے جو بھی اپنی طاقت کے دائرے میں ہوگا وہ سمجھے گا میں سب سے بڑا طاقتور ہوں, اس لیے مجھے فرعون بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس سے بڑا طاقتور آئے گا تو وہ اس کے سامنے گیدڑ بن جائے گا. وہی پولیس والا جو تھانے میں سب سے بڑا فرعون بنتا ہے, عوامی موب کے سامنے سب سے بڑا مظلوم بنے گا. لہٰذا ہمیں میرا خیال ہے مجموعی طور پر اس پورے نظام کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ نوبت کیوں پہنچی کہ پولیس والے کی ذہنی کیفیت یہ ہو, جوان کی ذہنی کیفیت وہ ہو, طالب علم کی ذہنی کیفیت یہ ہو, فیکٹری ملازم کی ذہنی کیفیت وہ ہو. یہ معاشرہ فرسٹریشن کے نتیجے میں, ناانصافی کے نتیجے میں, ظلم کے نتیجے میں, استحصال کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ تمام طبقات اس سے متاثر ہیں. تمام یہ تو بالکل وہ اس لیے مثال, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود معاشرہ فورسز کے درمیان جو کمزور فورس ہے وہ طاقتور فورس کے مقابلے میں گیدڑ ہے. طاقتور فورس اپنے سے زیادہ طاقتور کے مقابلے میں گیدڑ ہے. جنگل ہے, جنگل میں شیر کے سامنے باقیوں کی نہیں چلتی, لیکن ہر جانور اپنے سے کمزور پر شیر ہے اور اپنے سے طاقتور کے مقابلے میں ڈیر ہے. یہی کیفیت ہمارے معاشرے کی ہے. اب اس معاشرے میں آپ کس سے یہ توقع رکھیں گے جب تک اس معاشرے کے پورے نظام کی اصلاح نہ ہو؟ ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام. کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے, حیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. صحیح ہے. ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اگر صحیح طریقے سے کوئی کام نہیں کرتا کسی کمپنی میں تو ایک مینیجر کا حق ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے نکال دے. تو اگر سری لنکن مینیجر نے ان کو نکالا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف کر رہا تھا. گراؤنڈ ریالٹی کو کوئی نہیں دیکھتا. عیسائی دہشت گردی کو کوئی عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیتا, یہودی دہشت گردی کو کوئی یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیتا, ہندو دہشت گردی کو کوئی ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیتا. آئے دن انڈیا میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے, کشمیر میں قیامت برپا ہے, لیکن ہم لوگ ایک مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی دہشت گردی اور مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ کے اور پتہ نہیں اس واقعے کا کیا بناتے تھے. ہماری پرائم منسٹر عمران خان جو
اپنی پولیس کے ذریعے تحقیق کرواتا ہے اس واقعے کی کہ ہوا کیا ہے. پولیس کا کام ہونا ہے حقیقت دکھانا اور مجرموں کو انصاف کرنا. تو وہ جو مینیجر ہے وہ انسان تھا, اس کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا انہیں پکڑے. تو پوری دنیا میں مذہب کو نشانہ بنا کر اور مذہب کو اس میں مذہبی دہشت گردی اور پلان, اگر مجرم مذہب کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو ایسے مجرموں کو آپ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, پھانسی لگائیں. ٹھیک ہے. آج ہندوؤں نے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے, اس دہشت گردی کو دہشت گردی نہیں کہہ رہی. انڈیا کے ساتھ اتنے بڑے بڑے بزنس ڈیل ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن انڈیا کو کوئی کچھ نہیں کہتا. امریکہ پوری دنیا میں آگ لگا رہا ہے, امریکہ ہر ملک کے معاملات میں دخل دیتا ہے. مسلمانوں ٹھیک ہے جی, آپ کے پوائنٹ آ گئے, وہ اس سے بات کر لیجیے. لیکن ایک مینیجر کو ان کے ساتھ تو ظلم ہوا, ایک غیر مسلم تھا اس کے ساتھ جن گنڈوں نے یہ حرکت کی. آپ پورے میڈیا میں پاکستان کے اور پوری حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں خود کریں. اس موقع کو کی آڑ میں آپ نے تحریک لبیک کی آڑ میں پوری دنیا میں مذہب کو جو تماشا بنایا ہے, اور پھر اسپیشل عمران خان نے آ کے کانفرنس کی. ٹھیک ہے جی, آپ کے پوائنٹ آ گئے, میں سے بات کر رہا ہوں, بہت شکریہ. نہیں, ہلو جی 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 ہلو جی جی جی, جلدی سے بات کر لیں. میری بات سن لیں کہ کانفرنس کر کے یہ شخص مدینہ کی ریاست بنائے گا جو اس واقعے کی تحقیق نہیں کر سکا اور اس کی حقیقت کے بجائے مذہب کو نشانہ بنا رہا ہے. اپنے ماضی کو چھپانے کے لیے پہلے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا اور ہر جگہ جو ہے مذہب, پوری دنیا میں انہوں نے مذہب کا تماشا بنا دیا. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں ہمارے کالرز کے, اور یقیناً ہم کسی بھی مذاہب کے نام لے کر جب ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک مسلم کمیونٹی کے نام کے ساتھ دہشت گردی کا نام نہ لگے, تو ہم خود بھی بحیثیت مسلمان, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہوں, کسی کے بھی مذہب کا نام لے کر اس کے ساتھ دہشت گردی کی نہ حمایت کرتے نہ اس کو جوڑتے ہیں. ہاں, ہر مذہب میں شدت پسند لوگ ہوتے ہیں, مگر وہ ان کی پوری کمیونٹی کے نام سے اس کو نہیں جوڑا جا سکتا. ہندوستان کی مثال آپ نے دی, تو یقیناً وہاں کیا جتنے بھی ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو ایک جگہ سے آپ نہیں ڈیل کر سکتے, ایک نام کے ساتھ نہیں کال کر سکتے. جو شدت پسند ہیں وہ شدت پسند ہیں, اور جو صحیح لوگ ہیں وہ صحیح ہیں, ان کو الگ رکھ کے ہمیشہ بات ہوگی. قبلہ ٹی پی ایل کی بات ہوئی, ٹی ٹی پی کی بات ہوئی, عام معافی کی بات ہو رہی ہے. تو عام معافی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ان کے جرائم جو ہیں وہ ایک قرارداد کے ساتھ معاف کر دیے جائیں گے, ایک ان کو سفید چٹ دے دی جائے گی, اور کیا وہ سفید چٹ ملنے کے بعد ایک جینٹل مین کی طرح پاکستان میں رہیں گے؟ مطلب ایک آدمی 100 لوگوں کے سر کاٹ چکا ہے, اس کو معاف کر کے معاشرے میں چھوڑ دیا جائے کہ آج سے تم بالکل شریف آدمی ہو, خبردار جس کو کسی نے کچھ کہا. تو کیا وہ اس سفید چٹ پر جس پر اس کی معافی نامہ تحریر ہے, کیا وہ صحیح طرح سے رہے گا دوبارہ؟ کیا گارنٹی ہے یہ؟ اور یہ قانون کون سا ہے؟ نہ اخلاق کہتا ہے, نہ دین کہتا ہے, نہ دنیا کا قانون کہتا ہے کہ کسی کو بھی چھوڑ دیا جائے بغیر جرم کی سزا دیے ہوئے. اگر ہم قرآن کریم کا آخری 5 منٹ, تو قرآن کریم آخری 5 جو ہمیں اصول بتایا, قرآن کریم نے جو ہمیں اصول بتایا ہے وہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگر تم صاحب عقل ہو, اگر تمہیں عقل ہے تو یہ جان لو کہ قصاص ہی میں تمہاری حیات ہے. معاشرے کے اندر جب تک ظلم کرنے والے کو اس کی سزا تک پہنچایا نہیں جاتا اس وقت تک انصاف قائم نہیں ہو سکتا. یہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے اور قرآن نے اس بنیاد کو بیان کیا ہے. اب ٹی پی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس وقت, ہمارے حکمرانوں کے مطابق طالبان افغانستان میزبان ہے اور مہمان ہمارا ملک, ہماری ریاست, اور دوسری طرف ٹی ٹی پی ہے. اب ان دونوں کے درمیان مذاکرات ہیں, تو یہ مذاکرات فرض کریں اگر منطقی انجام کو پہنچ جائیں اور ان کو عام معافی دی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 80,000 سے 1 لاکھ تک بے گناہ لوگ مارے گئے تھے
ان کو ریاست نے بالکل بھلا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کے یتیم بچوں سے اجازت لی ہے؟ آپ نے بیواؤں سے اجازت لی ہے؟ آپ نے ان بوڑھی ماؤں سے اجازت لی ہے جن کے بچوں کے چیتڑے ان ظالموں نے اڑا دیے ہیں؟ اگر نہیں اجازت لی تو پھر یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے جس کو پاکستان کی عوام پسند کرے اور قبول کرے، جائے کہ خدا قبول کرے، چونکہ خدا کے قانون سے یہ متصادم عمل ہے جو ہماری حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر ظالم کو شہ ملے گی، ہر قاتل کو شہ ملے گی، ہر اس تنظیم کو شہ ملے گی جو ہزاروں انسانوں کا قتل عام کر سکتی ہے اور کرتی ہے، وہ کہے گی آخرکار مذاکرات ہو جائیں گے اور صلح ہو جائے گی۔ لہذا یہ انصاف نہیں ہے بلکہ ظلم کی آبیاری ہے، اور ظلم کے درخت کو، پودے کو مزید تناور درخت بننے کے لیے اٹھایا ہوا قدم ہے۔ آخری 2 منٹ آگا، حل کیا ہے اس کا؟ کس طرح سے یہ واقعات رکیں گے؟ کس طرح پاکستان کے نظام کو ٹھیک کر کے ریاست کو بچایا جائے؟ کیونکہ یہ معاملہ معاشرہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے اور اس میں خونی تصادم، احسن اقبال بھی کہتے ہیں آج کی خونی تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آخری 2 منٹ ہیں، حل کیا ہے؟ 2 جملوں میں اگر حل پیش کر دیں۔ حل میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بنیادی طور پر جب تک ہم قانون کے عمل درآمد کو، قانون پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بناتے، نہیں کرے کون؟ بات یہ ہے نا، کرے کون؟ وہ تو فارمولا تو سب کو معلوم ہے آگا کہ اگر حل ہو جائے، پکڑ کے لوگ کان دیے جائیں، جو فسادی مولوی اندر کر دیا ہے، کوئی کر نہیں رہا نا، سب کو 5 سال اپنے گزارنے چلے آ رہے ہیں۔ سنیں، یہ کام آپ تو نہیں کر سکتے، آپ تو کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ بازار میں چلتا ہوا وہ تاجر تو نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے۔ کون کرے گا؟ ریاست کرے گی۔ ریاست کا اختیار جن کے ہاتھوں میں ہے وہ کریں گے۔ ریاست میں پالیسی بنانے والے جو ادارے ہیں وہ کریں گے۔ اس ریاست میں جن کو پلرز سمجھا جاتا ہے وہ کریں گے۔ نظام عدل اس معاشرے کا، اس ریاست کا پلر ہے، وہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ نظام مقننہ اس ریاست میں پلر ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ حکومت اس معاشرے میں، اس ریاست میں ایک پلر ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے یہ کام عوام کا نہیں ہے، یہ کام اہل اقتدار کا ہے۔ جب تک اہل اقتدار خود قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے، سارا معاشرہ چیختا رہے، معاشرے کے اندر سے ظلم اور ناانصافی کا اختتام نہیں ہو سکتا، یہ مزید آگے بڑھے گا۔ اس وقت بے گناہوں کو پولیس پکڑتی ہے، ان کا بینک بیلنس لوٹتی ہے، ان کو ایف آئی آر میں ڈالتی ہے اور اس کے بعد عدالت میں پیش کرتی ہے اور اللہ خیر صلی اللہ بری الذمہ ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ جب اسی معاشرے کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کی دھجیاں اڑائیں گے اور بے گناہوں پر ظلم کریں گے تو آپ پھر باقیوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس لیے اصلاح کا عمل اوپر سے شروع ہوگا، نیچے سے نہیں۔ اگر ہمارے حکمران، ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارے کابینہ کے وزراء، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہماری عدلیہ، ہمارے ججز، یہ اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو آپ پھر افغانستان والوں سے کہیں گے کہ تم آؤ اور یہاں پر عدل نافذ کرو۔ بالکل صحیح، یہ ہمارے اسی نظام کا کام ہے، اس نظام کے ان ذمہ داروں کا کام ہے جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے اور اختیار ہے، وہی یہ کام کریں گے، عوام نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح قبلہ، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور بڑی مدت کے بعد جب آپ کے ساتھ آج نشست رہی، اور یقین وہ فرسٹ انفارمیشن اور آپ کا ایک انداز کہ آپ بلا جھجک بغیر کسی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ جو پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر آپشنز ہوتے ہیں اس کو قرآن اور حدیث کی اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں چھان کر جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ نے ایسے ہی کیا، اور یقیناً جس طرح سے آپ نے فرمایا جو اقتدار کے طاقتور پلرز ہیں جو یہ معاشرہ کی جو پالیسیز بناتے ہیں، انہوں نے ہی یہ کام کرنا ہے، تو انہی کے سامنے ہے کہ آخر عوام کا بھی یہی سوال ہے کہ آخر آپ نے ہی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے، مگر آخر آپ نے کب کرنا ہے۔ APS کا واقعہ ہوا،
ہم نے امید لگائی، ترانے آئے، گانے آئے کہ اب جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، مگر ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ وہ پھر آ گئے۔ اس کے بعد پھر واقعات ہوئے موٹر وے کے